اگر آپ کمپلیٹ پاورز دے دیں تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ آپ کو ریفیوز کر دے، کریڈٹ ریفیوز کر دے گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ اپنے آرم فورسز کو سیلری نہ دے سکے. یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا جی، یہ جو پبلکن کی گئی ہے، یہ ریئیکشن کرنے کے خلاف کی گئی ہے. ٹیسٹر لگایا گیا اور یہ اس لیے کی گئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رضا باقر کو ریموو کر کے اسی بہانے کہ دیکھو یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، اور اس کے بہانے کسی اور اپنا آدمی لے آئے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری آج کل پاکستانی سیاست کا موضوع ہے، اور آپ نے ماہرین کی گفتگو سنائی کہ کیا خدشات ہیں، کیا توقعات ہو سکتی ہیں، کیا نکل سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنی معاشی ٹیم کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی کی جا چکی ہے، اور ان کی جگہ حماد اظہر صاحب وفاقی وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے. کیا یہ اسی کا پیش خیمہ ہے جو بات چیت چل رہی ہے، اور جو دباؤ؟ اور ابھی آخری بات جو آپ نے اکرام سہگل صاحب کی سنی، جس میں یہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہو سکتا ہے کہ باقر رضا صاحب کی چھٹی ہو جائے اور اپنا کوئی بندہ آ جائے. کیا پاکستان نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اسی طرح نئی معاشی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بنگلہ دیش کا، جہاں نریندر مودی کے دورے کے بعد سے اب بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 13 تک جا پہنچی ہے، اور آج بھی جو دارالحکومت ڈھاکہ ہے وہاں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اور ذکر کریں گے آخر میں کرونا کی بڑھتی ہوئی لہر اور نئے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس کا. اور یہ صاحب اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور جتنے ماہرین، معاشی ماہرین ہیں، جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہی ہے کہ انہیں خدشات کی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے اور حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے؟ اور یہ شبلی فراز صاحب کا بھی میں سن رہا تھا کہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا بھی چند ہفتے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب حفیظ شیخ صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ ملک کو ٹریک پہ لے آئے ہیں، معاشی ٹیم نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر اچھی تھی تو وزیر خزانہ کیوں چینج کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دور کی کوڑی کے جو وہ آئی ایم ایف سے نکل گئے ہیں، نکل چکے ہیں. آئی ایم ایف کے شکنجے میں بالکل مزید چکرے جا رہے ہیں. حفیظ شیخ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتا اگر آپ ایک قانون بہت بڑا پاس کر لیں. آج سے 1 سال پہلے ڈاکٹر زبیر ایک پٹیشن لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں. 2005 میں ایک قانون پاس ہوا تھا، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005. اس کی 2006 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے اندر کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو تم لوگوں نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے، پاکستان میں جو شاخ اٹھتا ہے تو ایک کام دستخط کر دیتا ہے بیٹھ کے ای ڈی کے اندر، اتنا ڈیٹ بڑھ گیا، اتنا ڈیٹ بڑھ گیا، اور یہ اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک آفس کھولنے کی بھی تھی، وہ فسکل رسپانسبلٹی کا جو آفس جسے کہتے ہیں، اس کا کام تھا کہ وہ باقاعدہ رپورٹس تیار کرے اور باقی چیزیں کرے اور بتائے. اس کے تحت وہ گئے تھے اس میں سپریم کورٹ میں 1 سال پہلے. اس کے اندر انہوں نے ایک پلی لی تھی کہ اس ایکٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اٹانومی لینے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر. اور یہ وہ اٹانومی ہوگی کہ which is almost equivalent to امریکہ کے جو فیڈرل ریزرو کے حساب سے ہوگا، اور ایک دن پاکستان جو ہے وہ 4-5 بینکرز کے ہاتھ میں چلا جائے گا. صحیح، یہ انہوں نے اس وقت کہا. 2 دن پہلے رضا باقر صاحب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ پورا 1.5 گھنٹہ انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری پرفارمنس بہت زبردست قسم کی ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ اختیارات لے رہے ہیں. اور یہ اب صرف 1 منٹ اس کو شاید صدیقی صاحب لائن میں کسی بندے کو دیکھا جائے نا کہ دکان کتنی چلائی ہے اس نے، کتنی اچھی چلائی ہے. 2-3 ذمہ داریاں وہ لے رہے ہیں بینک. ایک تو کہتے ہیں کہ ہم افراط زر انفلیشن کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ جو ہے ہم سے، گورنمنٹ جو ہے ہم سے قرضہ نہیں لے سکے گی. صحیح. تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی قرضہ، کوئی اس قسم کی لائبلٹی ہے تو ہم اس کو بیچنے کے لیے پورے پاکستان سے جو ایسٹ چاہیں گے ہم تقسیم بیچ کے قرضہ اتار سکیں گے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم کوئی لائبلٹی کوئی بھی گورنمنٹ کرتے ہیں ہم اس کا کوئی رسپانسبل نہیں، بے شک آئی ایم ایف سے قرضہ لو جو مرضی کرو، ہم اپنے ڈسپلن کو دیکھیں گے. اور یہ انہوں نے اپنے طور پہ بنایا. اس دوران 2 چیزیں ان کے پاس رسپانسبلٹی آلریڈی تھی کہ ہم انفلیشن کنٹرول کریں گے تھرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی. ٹھیک ہے.
اب انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے اکانومی کی وجہ سے. ان کی انفلیشن انٹرسٹ اکانومی سلو ہو گئی, کووڈ آ گیا, سارا کچھ سارا کچھ ہو گیا. دوسرا اسٹیٹ بینک کی سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے جس میں رضا باقر صاحب مکمل فیل ہوئے ہیں, وہ ہوتا ہے بیسیکلی بینکنگ سپرویژن. شاہ صدیقی صاحب موجود ہیں, بینک کے آدمی, ہم سوال ان سے کریں گے. بینکنگ ریٹ کے اندر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ڈپازٹ ریٹ, ایک ہوتا ہے لینڈنگ ریٹ, جس کے اندر جس کے ڈفرنس کو سپریڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فورن انفلیشن انہوں نے یہ کیا کہ 3% کے قریب لے کے جاتے ہیں فورن بینک. میرے خیال پوچھ لیتے ہیں شاید سر ایک منٹ پوچھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بینکس نے کمایا ہے, بینکس نے لوٹا ہے. اب پاکستان کی اکانومی اور اسٹیٹ بینک ہیز بیکم دی ایجنٹ آف دا بینکس, جیسے باقی دنیا کے بینکس جو ہیں وہ بالکل جس ڈیٹ مینجمنٹ کا صرف بینکاروں کا بینک بن جاتے ہیں. شاہ صدیقی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب, آپ بتائیے گا, یہ شور مچا ہوا ہے, ہم نے چند دن پہلے بھی آپ کو زحمت دی تھی, آپ نے کھل کے یہ بات کی تھی. اب جب کہ معاشی ٹیم ایک بار پھر تبدیل ہو رہی ہے, حفیظ شیخ صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے, ان کی جگہ حماد اظہر آ رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیے گا یہ تبدیلی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور دوسرا جو مجوزہ بل ہے اس بارے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا یہ منظور ہو سکے گا یا نہیں؟ اب دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اس بینک اتنا خود مختار ہے جتنا غربی ممالک کے بینک, لیکن جو ترامی کی جاتی ہے اس کی آڑ میں نمبر ایک استعمال مقاصد ہیں امریکہ گیم کے تحت, اس کے لیے IMF کو رہا ہے. دوسری خرابی ہے جو پائی ہے کہ اس میں وہ رکھی گئی ہے سے کوئی تعلق نہیں. اب میں ایک اسٹیٹمنٹ کہ میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ پچھلے 20 برسوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون کو ڈر غلط کاریاں کر کے معیشت کو 10,000 ارب روپیہ سے زیادہ کا نقصان کیا ہے. نمبر 2 اسٹیٹ بینک نے 2017 سے میرا خیال ہے اپنا یہ دیکھیے گا ذرا, آواز بریک ہو رہی ہے شاہد صدیقی صاحب کی. جب تک آواز ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہم گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں, جیسی آواز ٹھیک ہوتی ہے دوبارہ آتے ہیں شاہد صدیقی صاحب آپ پر. اچھا, انہوں نے اپنی بنیادی دروازہ نیچے سے پڑھ رہے تھے, یعنی اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے اپنی جو میجر پوائنٹس لیے ہوں گے نا سر, 3 میجر پوائنٹ مجھے زبانی یاد ہے, میں کوئی اکنامکس کا ماہر نہیں ہوں. اچھا چلے, حفیظ شیخ صاحب گئے, کیا رضا باقر صاحب بھی جا رہے ہیں؟ نہیں, رضا باقر صاحب تو کام کرتے رہیں گے, وہ رہیں گے. رضا باقر صاحب دیکھیں, رضا باقر صاحب اکرام سائیکل صاحب نے بات بالکل ٹھیک. دیکھیں رضا باقر صاحب کے تھرو وہ ایک اٹانومی دینا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اٹانومی کیوں چاہیے. کیا پاکستان ایک بالکل اس طرح کی اکانومی میں کنورٹ ہو گیا ہوا ہے جیسے دنیا پوری کی انٹرنیشنل اکانومیز ہوتی ہیں, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بینک کا قرضہ لیں, ہمارے یہاں کبھی غربت نہیں آتی, ہمارے یہاں کبھی سیلاب نہیں آتے, ہمارے یہاں کبھی آفتیں نہیں پھیلتی, ہم کبھی انفلیشن جو ہے زیادہ نوٹ چھاپ کر کے ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, ہمارے یہاں کبھی قیمتیں ہمارے ایک فریجائل اکانومی ہے. اس اکانومی کے اندر اگر بینکس یہ کہے کہ تم انفراد زر یا اس قسم کی صورتحال کے اندر نہیں پڑو گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینک نہیں ہے, وہ پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں مہاجن ہے, اور وہ مہاجن کا کردار ادا کرتا ہے. یعنی بینک یہ ہوگا, بینک دولت حکومت بینک دولت پاکستان بن جائے گی, اور وہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. یہ ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ پوری کی پوری اکانومی جو ہے انڈر ڈیٹ ہو جاتی ہے. میں جو آپ کے سامنے ایکٹ پیش کیا نا, یہ جو 1905 میں ہے, صحیح, اس وجہ سے آیا تھا. امریکہ کے اندر 21,000 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے وہ قرضہ لے لیا ہوا ہے, جبکہ ان کی ٹوٹل GDP اتنی ہے. یہ کرتا ہے بینک. چلے دوبارہ رابطہ ہوا ہے ہمارا, شاہد صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی شاہد صاحب, اپنی گفتگو سلسلہ جاری رکھیے گا, آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی, امید ہے اب بحال ہوگی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے اس ترامیم کی آڑ میں نمبر 1 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو IMF کے تعاون سے امریکہ کے جو استعماری مقاصد ہیں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک استعمال کرنا, اس کی راہ پار ہوئی ہے. دوسرا یہ تھا کہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جس کا کوئی تعلق خود مختاری سے نہیں ہے. مثلا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ماضی کے گورنرز تھے, ماضی کے ڈپٹی گورنرز تھے, ماضی کے بورڈ آف ڈائریکٹر تھا, ماضی کے اور ماضی کی کمیٹی کے ممبران تھے, ان پہ بھی کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 10,000 ارب روپیہ یہ دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ ماضی میں 2018 اسٹیٹ بینک نے غلط کاریاں کر کے
جان بوجھ کر غلط تعریف کر کے طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے اور قانون کو توڑ 10,000 ارب کا نقصان پہنچایا. دوسرا میرا الزام ہے کہ اس بات کے دستاویزی ثبوت ہیں کہ نومبر 2017 میں جب نواز شریف صاحب الگ ہو گئے تھے، امریکہ نے پاکستان کے گرد دہرہ تنگ کیا اور اس میں اسٹیٹ بینک نے مکمل تعاون کیا. نومبر 2016 کی رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے 2017 میں کم ہوئے گا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 ارب ڈالر سے 12 ارب پہ جا رہا تھا. تو اسٹیٹ بینک نے بالکل لکھا ہے کہ جی ہمیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتا تھا 12 ارب ڈالر پہ جا رہا تھا. تو یہ جو کچھ آج بحران کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، یہ آئی ایم ایف نے کیا اور اسٹیٹ بینک نے کیا، ان کی رپورٹ نومبر 2016 کی. نمبر 2، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ روپے کی قدر کا، دیکھیے روپے کی قدر میں میں مانتا ہوں کہ ڈار صاحب نے پریشر ڈالا، لیکن میں اسٹیٹ بینک میں 2017 کے جو پریس ریلیزز ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ 1 روپے 30 پیسے اگر روپے کی قدر میں ہم نے کمی کر دی ہے تو یہ زمینی حقائق کے مطابق ہے اور اس کمی سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب 2018 میں سب دنیا مانتی ہے جب یہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا کہ یہ 1 روپے 2 روپے 3 روپے کم کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ میں آپ کو شرح سود جو ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، مانیٹری پالیسی کو بدلنی پڑتی ہے، امپورٹس کو کم کرنا. تو یہ ایک سازش تھی پاکستان کو گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے تاکہ اس کی آڑ میں ان ترامیم کا جواز پیدا کیا جائے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اکانومی، چلو ٹھیک ہے دنیا پوری کہتے ہیں اکانومی، لیکن کیا دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اکانومی تو اس کو حاصل ہو لیکن اکاؤنٹیبل نہ ہو کسی کو؟ نہ وہ پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہے، سال میں ایک دفعہ رپورٹ پیش کریں گے، نہ وہ خود کسی کو اکاؤنٹیبل ہے، نہ آپ نے جیسے بات کی کہ پچھلے بھی، یعنی یہ نہیں کہ جو پچھلے گزر گئے ان کو بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا وہ جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی کورٹ کے اندر جاتا ہے تب بھی عدالت کے سامنے بھی رسپانسیبل نہیں. یہ جو اٹانومی کسی دنیا کے ملک کے اندر ہے وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیے جو کچھ میں نے آپ سے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف نے جو ہم سے شرائط منوائی ہیں وہ دنیا کے کسی ملک سے نہیں منوائی، اور اس بل میں جو کچھ اس بل میں جو کچھ شرائط ہیں وہ دنیا کے کسی مرکزی بینک میں موجود نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سازش ہوئی ہے، یہ نیو گریڈ گیم کے تحت اسٹیٹ بینک کے تعاون سے، منسٹری آف فائنانس کے تعاون سے، سیاست دانوں کے تعاون سے، ایف اے ٹی ایف کے تعاون سے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جب آپ کو 2017 میں ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 ارب ڈالر سے 12 ارب ڈالر کی طرف جا رہا ہے تو اسٹیٹ بینک نے کوئی پریشانی نہیں کی اور یہ کہا کہ جی ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے. اگر اس وقت جو کچھ عمران خان صاحب نے جو اقدامات اٹھائے امپورٹس کم کرنے کے، اگر یہ 2017-18 میں اٹھا لیے جاتے تو یہ بحران آتا ہی نہیں. تو ہمیں پہلے یہ بحران لایا گیا، آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسایا گیا اور اب یہ ایک جواز پیدا کیا گیا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ کر دی جائیں. تو یہ ایک سازش ہے بہت بڑی. اور یہ جو حفیظ شیخ صاحب کا آپ ڈسکس کر رہے تھے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی ایک بڑے تماشا ہے. دنیا میں مشاورت کی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے آپ کے علم ہے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ، اس میں 1 درجن ماہرین ہوتے ہیں، وہ پالیسیاں بناتے ہیں. اب کہا اس کو نکال دیں اور 2 آدمیوں کو وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ کریں گے. ہم نے اس پر یہ ہنگامہ کیا یہ تو دونوں آئی ایم ایف کے ہیں. تو انہوں نے کہا جی دونوں آئی ایم ایف کے نہیں، ایک بغیر آئی ایم ایف کا بھی کرے گا، وہی کام. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ 12 آدمی مل کے اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی مانیٹری پالیسی، پاکستان کی فسکل پالیسی، پاکستان میں کوارڈینیشن، اس کو ڈیزالو کر کے 22 کروڑ آدمیوں کے لیے 2 آدمیوں کو آتھورائز کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نوم چومسکی نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی اشرافیہ کو خرید لیا ہے، یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے کہ یہ 2 آدمی مل کے جو تماشا کریں گے تو پاکستان کی معیشت کہاں جائے گی. خود مختاری کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کی جو ہے سلامتی کا، یہ مسئلہ ہے. حل بتائیے گا کہ اس سازش کو کیسے روک سکتے ہیں ہم، جو جال بنا جا رہا ہے ہمارے گرد استعماری قوتیں، امریکہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، کیسے ہم بند باندھ سکتے ہیں اس ساری سچویشن کے آگے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، اگر عوام میں یہ بات بیدار کیا جاتا ہے اور وہ اس کام کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں کہ 10,000 ارب روپے سے زیادہ کا جو نقصان پہنچایا تھا، اور میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کئی 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، قانون میں کوٹ کر رہا ہوں، آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن پاکستان اس کی خلاف ورزی کی رضا باقر نے، آئین پاکستان کی 38E کی خلاف ورزی کی رضا باقر نے،
اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی خلاف ورزی 48 کی گورنر اسٹیٹ بینک نے. اس میں یہ ہے 40A میں کہ اسٹیٹ بینک کی یہ ذمہ داری ہے کہ بینکوں کو اپنے کھاتے داروں کو منافع میں شریک کریں. یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. انہوں نے مارچ سے جون تک 4-5 سرکولر ایشو کر کے یہ کہا بینکوں کو کہ آپ نفع نقصان نہیں بلکہ شرح سود پہ کریں. یعنی اگر میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ بتا رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فروری میں جو ہے فروری 2020 میں 2 کروڑ کھاتے داروں کو ملنا کرتا تھا 11.25. انہوں نے شرح سود گرا کے اس کو کر دیا 5.5%. تو آپ 11.25 سے جو آپ نے کیا تو یہ تو منافع میں شریک نہیں, یہ تو آپ نے لنک کر دیا شرح سود سے, اور اس میں لکھا ہے کہ ہم اس کو شرح سود سے لنک کر رہے ہیں. تو یہ تو 48 کے خلاف ورزی ہے. اس پہ تو مقدمے ہونے چاہیے کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کو یہ کہا کہ اب آپ بچتیں مت کریں اور ہم قرضے لے کے اس ملک کو جو ہے نا. دیکھیں یہ جو لینڈنگ رائٹ اور جو اسپریڈ کا جو کانسیپٹ ہے جس کے انہوں نے انٹرنیشنل بینکرز کو فائدہ پہنچایا ہے رضا باقر صاحب نے, اور وہ اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. 2 چیزیں میں آپ سے, چونکہ ظاہر بات ہے وقت کم ہے, یہ جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ان کے ہاتھ میں بک جائے گا. Power to hold or sell any movable and non-movable property for the fulfillment of any contract or agreement. اور اس میں کوئی ڈیفینیشن نہیں, اس میں آپ کا ایٹمی ہتھیار بھی آتا ہے. وہ تو دیکھیں نا, ایٹمی ہتھیار کا جو میں سمجھتا ہوں ابھی امریکہ کچھ عرصے نہیں کرے گا کیونکہ ان کو افغانستان میں ہماری ضرورت ہے. لیکن یہ تماشا جو کچھ ہو رہا ہے نا, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے ایک بینکنگ اسپریڈ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2008 میں نے ایک مقدمہ کیا تھا اسٹیٹ بینک اور تمام بینکوں کے خلاف کہ انہوں نے بینکوں نے کھاتے داروں کو نقصان پہنچایا ہے, اسپریڈ رکھا ہے, اور وہ قرضے اسٹیٹ بینک کے احکامات کے تحت معاف کیے ہیں. وہ قرضے جن کو اسٹیٹ بینک نے غبن قرار دیا تھا وہ بھی معاف کر دیے اور قانون کے خلاف بھی کر دیے. اس دوران میں نے ایک خط لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, انہوں نے سیو موٹو نوٹس لے لیا 2007 میں, فیصلہ نہیں آیا, اور 10 سال کے بعد شریعت کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے چونکہ سپریم کورٹ نے سیو موٹس لیا ہے تو ہم اس پہ مداخلت نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک میں ڈاکٹر اشرف نے ایک سرکولر ایشو کیا, اس میں وہ قرضے معاف کیے گئے جن کو اسٹیٹ بینک نے غبن قرار دیا تھا. یہ کہا تھا کہ یہ لوٹ ماری کے غرض سے لیے گئے تھے جو پارٹنرشپ ایکٹ کے خلاف تھے. تو اس طریقے سے کم منافع میں شریک نہیں کر کے قرضے معاف کر کے 2000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. اور میرے خط میں جو سپریم کورٹ نے سیو نوٹس لیا تھا 2007 میں, اس کا فیصلہ آج تک نہیں آیا. اس میں اشرف صاحب کا بھی یہ نام ہے اور دوسرے لوگ. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ان سب آخری یہ جو زبیر صاحب گئے ہوئے ہیں اسی ایکٹ کے تحت, اور انہوں نے 1 سال پہلے, اب ان کی سنوائی شروع ہو رہی ہے, کیا سپریم کورٹ جو ہے اسی, کیونکہ ظاہر بات ابھی تو انہوں نے کابینہ نے پاس کیا, کیا یہ اس کو نان کانسٹیٹیوشنل کر سکتا ہے سپریم کورٹ اس ایکٹ کو کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کے خلاف ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ تھی کہ اب سپریم کورٹ کیا کرے گا یہ تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا. میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں, سرکولر 29 ہے جس سے 80 ارب روپے کے غلط قرضے معاف کیے گئے, اس کا فیصلہ 15 منٹ میں ہو سکتا تھا, 15 منٹ میں, اب 2007 سے اب تک چل رہا ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ فیصلے جو ہے وہ طاقتور طبقے جہاں ٹکراؤ ہو گئے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ شاہد صدیقی صاحب, تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش اور اس کے بعد کی صورتحال وہاں پہ ہے, ہو کیا رہا ہے.